انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان۔ اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا۔ گھوڑے کو ٹانگے میں برگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے۔ حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے۔ آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے۔ گھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، کوئی چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے ٹانگے میں جوتیں گے۔ یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا۔ یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں۔ شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور گواہیاں کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرامزادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرامزادے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہے۔ ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو تو جرم ہے ہی نہیں۔ سر ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا بیٹ کر دیا ہے۔ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں۔ عورت مرد آیت کو پڑھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ، اس کے انڈے بچے، وہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن آیا فیشن گیا، نہیں، باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ اب ہم نے فلاں قوم جو ہے اس کے کپڑے اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان خواتین کو جن کی محنت سے فیصل آباد میں دوبارہ برقع آ گیا، لیکن ایک دفعہ تو اتر گیا تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے اندر اس کی کتنی اہمیت تھی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے بتایا کہ مسلم ہائی اسکول تارکاباد سے انہوں نے میٹرک کیا تو ان کے جو
اسلامیات کے استاد تھے، انہوں نے باقاعدہ تقریباً حلف ہی لیا تھا ان سے کہ بھائی لنگوٹا کس کے رکھنا. کہتا ہے کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت جھنڈا گھر کے پاس ملاقات ہوئی، ہاں بھائی کتنے ہونا ہے؟ میں کہ میں ہوتے پڑھنا میڈیکل کر رہے ہیں. نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. یہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ جو پہلی بات ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے یواری سواتکم، جو بات تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. اور یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انسان اس کے اندر ملوث ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بچے کے جو سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کر جاتے ہیں کو ایجوکیشن میں، تو شروع میں یعنی خواتین کے ساتھ گھلنا ملنا ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، حیا ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. پہلے گفتگو کرنے کی ہمت ہوتی ہے، پھر گپ شپ لگنے لگتی ہے، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے دوستوں میں ہوتا ہے وہ دھکا مکی بھی ہوتی ہے. اور اس میں پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو وہ ایک لائن کب انسان کراس کر لیتا ہے. اور جب انسان وہ لائن کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹ اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے کہ ہی نیور نوز وین ہی اسٹیپس آؤٹ آف کلوتھس. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کپڑے کب اتارتے، اور پھر ایک دم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ ہوں. ایک دم جذبات میں آئے، کپڑے اتار دیے، اور پھر جب اوپر سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ارد گرد جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں طاقتے. بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آگے آئیے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں ایمان جو ہے وہ اللہ کی آیات پر ایمان ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ قریب جائے گا تو پھر حدیں کراس ہوں گی. لباس میں بے احتیاطی برتے گا تو پھر بڑا کام اس سے سرزد ہوگا. ہاں، اپنے لباس کو وہ لنگوٹا کس کے رکھے، اپنے لباس کے بارے میں کانشیس رہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تب اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو وہ بچا سکے گا شیطان کی دسترس سے.